جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. هذا سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أدب في بدني ضعفا فقلت أعزك بالله فقطعه بنزرع فيه. فقال يا فاطمة أتيني بالكساء اليماني فأتيني به فأتيته بالكساء اليماني فأتيته به وصرت أنظر إليه وإذا بدأت نورا كان من بدن بلادته تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها وما كانت إلا ساعة إذا بولدي الحسن حتى قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشرب إليك رعية طيبة كان رعية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت العمل الزكاة أتى الكسائي اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل الرسول عليه السلام نحو الكسائي وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معه تحت الكسائي. وقال عليك السلام يا ولدي يا صاحب الهوزي قد أذنت لك فتدخل معه تحت الكسائي. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها وما كانت إلا ساعة إذا بولدي الحسين فأقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال لي يا أمه إني أشرب عندك رعية طيبة كان رعية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت العامل لك وقعت تحت الكسائي سواء. اللهم صل على محمد وآل محمد. بدني الحسين عليه السلام نحو الكسائي وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك من اختار الله أتأذن أن أكون معكم وأتيت الكسائي. وقال عليك السلام يا ولدي يا شافع أمتي قد أذنت لك فتدخل معهما تحت الكسائي سواء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام سواء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشرب عندك رعية طيبة كان رعية أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو معه ذاك تحت الكسائي سواء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام نحو الكسائي وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن أن أكون معكم تحت الكسائي. قال له عليك السلام يا أخي يا وسيلي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فتقل علي تحت الكسائي سواء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكسائي وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن أن أكون معكم تحت الكسائي. قال عليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكسائي سواء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم احتمل جميع تحت الكسائي أخذ برسول الله بترك الكسائي ورفع ويده الجمان إلى السماء وقال اللهم إنه والله أهل البيت وخاصتي وحمتي ولحمه ولحمي ودمعهم جميع فيؤلمني ما يؤلمهم ويهدنني ما يهدنهم. أنا حرفا لمن حاربهم وسلما لمن سالمهم وعزما لمن عرضهم ومحبا لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم سواء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي عليهم واسحب عنهم الجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على وقال الله تعالى عز وجل يا ملائكتي ويا سلطان السماوات إني ما خلقت السماوات مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا طيرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هو الله خمسة الذين هم تحت الكسائي سواء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الأمين جبريل يا رب
تخصصك بالتهيئة والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء المرضية والأرض المدية ولا قمر منيرا ولا شمس مزيدة ولا خلقا يدور ولا مهلا يزيد ولا خلقا يسري إلا لأجلكم بمحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم وهذا تأذن لي يا رسول الله. وقال رسول الله عليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكسائي. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال النبي إن الله قد أوحي إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أفضلني ما يجوز هذا تحت الكسائي من الفضل عند الله تعالى. وقال النبي ما الذي باسني بنفع نبي مستقاني برسالة نسينا تبيرا قدر الله في محفل من محافل أهل الأرض وفي جميع مشيتنا وحبنا إذا ونزلت عليهم ورحمة ورحمة بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي نزار الله فوزنا فاز سيدنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال النبي ثانيا يا علي والذي باسني بنفع نبي مستقاني برسالته نجيا ما تبيرا قبرنا في محفل المحافل أهل الأرض وفي جميع مشيتنا وحبنا وفيه مهموم إلهي أمين. إذا خرج الله همه ولا مغموم إلهي أمين. إذا كشف الله همه ولا كان في حاجة إلهي أمين. وإذا أخذ الله حاجته إلهي أمين. وقال علي عليه السلام إذا والله فوزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا سعدوا في الدنيا والآخرة ورب محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فاطمہ کے میرا ناز نہیں گرا، فاطمہ کے میرا ناز نہیں گرا۔ علی کے نشان کا، اپنا شاہ علی کے نشان کا، سنتے اس صدا کے شہنشاہ برابر، دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر، کہاں پہ جو پاؤں تھا لیا بات ہوئے پسر، چلاتے دیکھو ایک بچلے کتاب، چلاتے دیکھو ایک بچلے کتاب، اللہ کا فوجے ستم کا ترائی سے، بیٹا ملا تو جلد مجھے میرے بھائی سے، ملا تو جلد مجھے میرے بھائی سے، جڑ گیا میرا گھر مصیبتہ، جڑ گیا میرا گھر مصیبتہ، ہو گیا بے قبر و مصیبتہ، ہو گیا بے قبر و مصیبتہ، جدائی کے بھائی کا تھا پوچھے کوئی تجھے بھائی کے، بھائی کا تھا پوچھے کوئی تجھے بھائی کے، بھائی کا تھا پوچھے کوئی تجھے بھائی کے، بھائی تمہاری بانی سکینہ بچوں سے کہہ رہی ہیں بچش میں اشک بار، ایک لحظہ اور صبر کرو تو پھر میں نثار، دیکھو کہ رابطہ میں میرا بھائی شیخار، دیکھو کہ رابطہ میں میرا بھائی شیخار، پیاسی ہوں میں بیتی دنوں تیرا سے، پانی لاتے ہوئے مقرا سے، لاتے ہوئے مقرا سے، سن کر یہ حال دل پر لگاؤ تیر بان، روئے لہو کے اشکوں سے عباس زی حشم، اتنا کہا کہ رہ گئے شرمندوں سے ہم، پہنچاتے مشک ہاتھ نہ ہوتے اگر قلم، کچھ بس چلا جل سے نہ اس بے قصور کا، مجبور ہو گئے بیٹے حضور کا، مجبور ہو گئے بیٹے حضور کا، اٹھائے گا یہاں سے یہ نوگر، تربت بنے گی آپ کی دشمن احمد، تربت بنے گی آپ کی دشمن احمد، سچ ہے کہ بہر شیر ترائی ضرور ہے بھائی، مگر تمہاری لازم سے دور ہے بھائی، مگر تمہاری لازم سے دور ہے، لوٹنے کے مگر پانی جفا، لوٹنے کے مگر پانی جفا، سرلیں گے میرے نکلیں گے بلوایا میں، میرے نکلیں گے بلوایا میں، یہ سن کے پائے شاہ کی جانب
مجاز خون کے قطرے ادھر ادھر کسی سے حسین بڑی آخری نظر کسی سے حسین بڑی آخری نظر کسی سے حسین بڑی آخری نظر مرکاجری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے کرتے تھے جو شیپر بانی شرع بار بار کامیابی کی سلامی خبریں کامیابی کی سلامی پرچیاں میدان میں کھاتے تھے جو اکبر بار بانی کلاتی تھی خیمے سے کڑکا بانی کلاتی تھی خیمے سے کڑکا شامیاں اللہ رے سنگی دلی مارتے تھے رات کو زہرا کے پتا مارتے تھے رات کو زہرا کے پتا شمر سے بولی سکینہ رحم کرے مارتا ہے کیوں تماجے ایسی گنگا مارتا ہے کیوں تماجے ایسی گنگا جب پریشاں ہوئی مولا کی جماعت رن میں ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں قبلہ دینے کیا دے عبادت رن میں شکل میرا بنی تھے میرا بنی تھے شہادت بنے علماء اس کو امام دو جہاں کہتے ہیں دیوان کے سائے میں شبیر دیوان کے سائے میں شبیر بڑی خواب افتادہ ہے نہ بچھونا ہے نہ مسند ہے نہ سجادہ ہے شمرے خنجلیے بالی با استادہ
سگائے نبوی کاٹوں میں اب یا گردنے بولے شاید جس میں تو راضی ہوں نہیں جائے سکان نبی ہے دروازے
اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اور حقیقت تو یہ ہے کہ ذکر اہل بیت کے لیے اگر صبح قیامت تک کا بھی وقت دیا جائے تب بھی دامن وقت کی گنجائش نہیں رہے گی، یہ وقت پیچھے ہے اور ذکر اہل بیت آگے ہے۔ اسی لیے امام کو امام زمانہ کہتے ہیں۔ حدیث پیغمبر ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، تو ذکر علی کو عبادت کہا اور مطلقاً عبادت کہا۔ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کو کسی سے مقید نہیں کیا گیا۔ علی کا ذکر جیسے نماز فجر مقید ہے، طلوع آفتاب کے بعد قضا ہے، ظہر کا ایک وقت ہے بعد میں قضا ہے، اور رمضان کے روزے واجب ہے، ماہ رمضان کے بعد قضا ہے۔ تو جس طرح جمعہ کے دن جمعہ چہارشنبے کو خود کو جمعہ نہیں، تو اللہ نے اپنے واجبات کو وقت کے پیمانے میں رکھنا، اللہ نے اپنے واجبات کو وقت کے پیمانے میں رکھا ہے۔ حج کا ہے، رمضان کا، روزوں کا، تمام چیزیں، اور اگر یہ وقت گزر جائے تو پھر نہیں، استطاعت نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں، استطاعت نہیں ہے تو حج بھی نہیں، یعنی عذر بھی نہیں۔ لیکن علی کا کسی وقت سے باہر کے نہیں رکھا گیا کہ علی کا ذکر طلوع آفتاب سے پہلے ہے یا بعد میں، غروب آفتاب سے پہلے ہے یا بعد میں، کوئی دن مقرر ہے کوئی مہینہ مقرر ہے، کیونکہ تمام عبادات صرف واجب، علی کا ذکر واجب نہیں، علی کا ذکر اور جب اسے کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے واجب قبول، اور جب اسے کہتے ہیں کہ واجب میں عذر ہے، کوئی آپ لیم ایکسکیوز بھی رکھ دیں تو چل جائے، لیکن یہ کہ اور جب وہ ہے کہ جس میں کوئی بہانہ، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ پالنے والے میں جو ہے علی کا ذکر اس لیے نہیں کر سکا کہ جیسے فجر کا وقت ہے ویسے ایک وقت معین نہ۔ اسی لیے ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، اس حدیث قدسی کو سرکار عبلی نے اپنی کتاب جواہر ثنیہ میں لکھا۔ میرے پاس عربی نسخہ ہے، تو ماشاءاللہ عربی ٹو فارسی اور عربی ٹو اردو بھی شائع ہو گیا، ابھی بھی نسخہ آتی ہے۔ اس میں حدیث ہے اس ذکر کی مناسبت کہ رسول اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو اللہ سے جبرائیل لے کر کے آتے اور رسول اللہ تک پہنچاتے، وہ قرآن کی معنی اسے وحی غیر مطلوبی کہتے ہیں۔ وحی غیر مطلوب وہ ہے کہ جس کی تلاوت ہو وہ وحی مطلوب، جس کی تلاوت نہ کی جائے وہ وحی غیر مطلوب۔ حدیث قدسی کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔
بس اتنا کافی ہے کہ اس کا وزن کیا ہے. اس پہ کوئی اصول روایت اور اصول درایت کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ چیز میری عقل میں نہیں آئی، یہ چیز مشاہدے کے خلاف ہے، یہ چیز فطرت کے خلاف ہے، یہ مرسل ہے یا وضع کی ہوئی ہے یا مجہول ہے. یہ ساری حدیث کی کوئی قسم جس حدیث پر لاگو نہ ہو وہ ہے حدیث قدسی. اور جبرائیل لے کر کے آتے ہیں. تو جبرائیل آئے، رسول اللہ نے کہا نزل علیہ جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آئے. وہ ہوا قال ان اللہ یقرؤ علیک السلام، انہوں نے کہا اللہ آپ پہ سلام بھیجتا ہے. رسول اللہ نے کہا اللہ السلام، اللہ السلام ہے، میں اس پہ سلام نہیں کیا بھیجو. تو فرمایا جبرائیل کہو کیسے آنا ہو. حضرت جبرائیل نے کہا وہ ہوا قال، اللہ نے کہا کیا فرمایا نزل علیہ جبرائیل. رسول اللہ نے کہا جبرائیل میرے پاس آئے. اور اس کے بعد کہا کہ اللہ کہتا ہے قال اللہ تعالی ان اللہ، کیا بے شک اللہ نے فرمایا کہ افترست الصلاۃ علی عبادی فوضعتها عن العلم، کہ میں نے اپنے بندوں پر نماز کو فرض قرار دیا لیکن جو اس کی ادائیگی کی طاقت ہی نہ رکھے اس سے نماز کو ہٹا لیا. مثلا کوئی قوما میں چلا فرمایا وَإِنِّي اُفْتَرِسْتُ الصِّيَامَ عَلَىٰ عِبَادِي، میں نے بندوں پہ روزوں کو فرض قرار کیا. فَوَضَعْتُ عَنِ الْمُسَافِرِ، لیکن مسافر سے روزے کو ہٹا دیا. توجہ ہے کیونکہ 5 منٹ کی مجلس، اور کوئی مجلس 5 منٹ کی ہو یا 5 گھنٹے کی ہو، ذکر علی کے بغیر ہو تو وہ مجلس ہی نہیں، وہ جلسہ ہے، واعظ بیان ہے. تو ہمارے یہاں جلسے نہیں ہوتے، مجلسیں ہوتی. اور کوئی مجلس بغیر ذکر علی کے زینوا مجالسکم بذکر علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینا. تو بہرحال اللہ نے کہا کہ میں نے روزوں کو فرض قرار دیا. فوضعت عن المسافر، مسافر سے روزے کو اٹھا لیا. وافترضت زکات علی عبادی، میں نے زکات کو بندوں پر فرض قرار دیا لیکن جو غریب ہے اس پر سے زکات کو اٹھا لی. وَإِنِّي اُفْتَرِضْتُ الْحَجَّ عَلَىٰ عِبَادِي، حج پہ بندوں کو فرض قرار دیا. وَمَن لَّمْ يَجِدِ السَّبِيلَ إِلَيْهِ، لیکن جو حج پہ جانے کی طاقت نہ رکھے اس سے حج کو ثابت کر دیا. غریب پہ حج نہیں ہے، غریب پہ زکات نہیں ہے. آخری مرحلہ ہے، اللہ نے فرمایا وَإِنِّي اُفْتَرِضْتُ الْحُبَّ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبَ عَلَىٰ عِبَادِي، میں نے بندوں پہ فرض قرار دیا. فلم اعذرو فیہ احدا، لیکن میں نے اس میں کوئی بہانہ نہیں رکھا ہے کہ ہر چیز کو میں نے ایک چیز سے جوڑ کے رکھا ہے، اگر وہ جوڑ نہ ہو تو وہ چیز نہ ہو. لیکن علی کے ذکر کو کسی سے جوڑ کے نہیں رکھا ہے. اللہ نے علی کے ذکر کو اپنے سے جوڑ کے رکھا ہے، اپنی الوہیت سے، اپنی معبودیت سے، اپنی توحید کے کلمے کا رکن بنا کے رکھا ہے. تو علی کے ذکر میں کوئی نہیں ہے کہ کوئی بندہ، اس لیے کہ علی کا ذکر وہ ہے، علی کی ذات وہ ہے کہ اعضاء و جوارح کے ذریعے جو امور انجام دیے جاتے ہیں وہ عمل ہے. نماز پڑھی جائے گی تو ہاتھ پیر کی ضرورت ہے، زکات دی جائے گی تو ہاتھ کی ضرورت ہے، حج کیا جائے پیر کی ضرورت ہے، حج کیا جائے پورے وجود کی ضرورت ہے. سالی وجود ہو تو کرے گا، ورنہ کہاں سے کرے گا؟ معذور پر کہاں سے ہو جائے گا کہ وہ جا سکے؟ ہاتھ پیر گر کے بیچارہ کیسے جائے؟ لیکن عزیزو علی کے ذکر کو اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا حب علی عبادہ، کہ علی کی محبت عبادت ہے، اور محبت ہاتھ پیر سے نہیں دل سے کی جاتی ہے. لہٰذا اگر کوئی بہانہ کرے کہ بھئی کوئی گونگا ہے علی کا ذکر کیسے کرے، تو رسول نے کہا بچ نہیں سکتے، محبت تو دل سے کی جائے گی نا. تو اب اگر کوئی زندہ ضمیر ہے تو زندہ ضمیر وہی ہے، اور دل اسی کا دل ہے کہ جس دل میں ذکر علی ہو، جس دل میں محبت علی ہو. اللہ نے زبان دی ذکر علی کے لیے، دل دیا محبت علی کے لیے، دماغ دیا علی کے فضائل کو سوچنے کے لیے، ہاتھ پیر دیا ان کے ذکر کی مجلس میں جانے کے لیے، اور ہماری طہارت نسب اس لیے رکھ دی تاکہ علی کے ذکر کا امتیاز ہو سکے کہ اللہ نے ہر چیز کو ہر چیز کے لیے رکھا ہے. اور علی کا ذکر، علی کا عشق، علی کی محبت، علی کی ولایت صرف ان کے لیے رکھی ہے کہ جن کے آباء و اجداد کے خون میں طہارت موجود ہو. تو طہارت نسب کی بنیاد پر محبت اہل بیت. اور
وہ شہید ہے. ہر کوئی شہید نہیں. جو محبت کا دعویٰ کرے صرف محبت کا دعویٰ کر کے شہید نہیں ہے. محبت کا مطلب کوئی ایک اہل سنت میں نہیں ملے گا جو یہ کہے میں اہل بیت کو نہیں چاہتا. آپ باہر پوچھیے کسی بھی سڑک پہ چلنے والے سے بھائی آپ اہل بیت کو چاہتے ہو؟ تھوڑے بولے گا میں نہیں چاہتا. کیونکہ اسے پتا ہے رسول اللہ نے کہا لا یحبک الا ولد الحلال. اے علی تمہیں صرف حلال ہی چاہے گا تو کون بولے گا کہ میں حرام ہوں؟ سب کہتے ہیں ہم علی کو چاہتے ہیں. مگر ثبوت محبت کیا ہے؟ ثبوت محبت یہ کہ آپ مولا کو چاہتے ہیں تو آپ کی نمازیں کیا مولا کے حدیث کے مطابق ہیں؟ کیا آپ کے پاس مولا کے دیے ہوئے روزے ہیں؟ کیا آپ کے پاس مولا کا دیا ہوا تفسیر قرآن ہے؟ کیا آپ کے پاس مولا کی دی ہوئی توحید ہے؟ توحید آپ کے پاس علی کی دی ہوئی نہیں ہے. تفسیر آپ کے پاس علی کی دی ہوئی نہیں ہے. روزے آپ کے پاس علی کے دیے ہوئے نہیں ہیں. مناسک کے پاس دین آپ کے پاس علی کا دیا ہوا نہیں. تو جس کے پاس علی کا دیا ہوا دین نہیں ہے وہ اگر کہے کہ میں علی کو چاہتا ہوں تو سب سے بڑا جھوٹا ہے. اب جو چاہنے والا ہے اس کی نماز علی کے مطابق, اس کا روزہ علی کے مطابق, یعنی صرف ولایت اور محبت کی بنیاد پر نہیں, طریقہ عبادت بھی علی کے طرح ہو. جو مولا نے بتایا ویسا روزہ ہو, روزہ ہو فاقہ نہ ہو. اور فاقہ تب بنتا ہے کہ جب وقت سے پہلے ہو جائے, اور جب وقت پر ادا ہو تو وہ کیا ہے؟ روزہ اتم الصیام الی اللیل. لیل کہتے ہیں سرخی جب چلی جائے آسمانوں سے, شفق احمر یعنی سرخی چلی جائے, تو اس سرخی کے جانے کے بعد جب سیاہی چھاتی ہے تو شفق اسود, کالی سیاہی کے آنے کے بعد اور اس کے گر جانے کے بعد اس کو کہتے ہیں لیل. تو قرآن نے کہا لیل پہ ختم کرو, لوگ ختم کر رہے غرب پر یعنی شفق سرخ پر, تو وہ دن باقی رہتا ہے. تو وہ اگر چاہے جتنی اللہ نے احساس کے لیے روزہ رکھا ہے تاکہ امیروں کو غریبوں کا احساس ہو جائے. یہ ہے ملا ظہور الفقی کی روایت. مولا نے فرمایا اس لیے روزے رکھے گئے تاکہ امیر اور غریب برابر ہو جائے, کسی بھوکے کا احساس ہو, کسی پیاسے کا احساس ہو. تو احساس کا نام روزہ ہے, اور کربلا بھی احساس کا نام. احساس عبادت ہے, وہ عبادت جس میں احساس نہ ہو وہ عبادت ہی نہیں. یہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں اس لیے تاکہ احساس, اس احساس کا مطلب یہ کہ آپ غریبوں کی غربت کا احساس کریں. اس کا نام احساس نہیں ہے کہ کسی کو راشن دے کے ویڈیو پہ آ جائے. اس کا نام احساس نہیں ہے کہ تصویریں کھنچائیں. آپ جن کے ماننے والے انہوں نے غریبوں کے گھروں پہ روٹیاں پہنچائی تو بعد شہادت پتہ چلا کہ روٹی پہنچانے والا علی تھا. اور آپ ان کے ماننے والے دن کے اجالے میں دکھا کے ویڈیو پہ آ گئے. اگر کوئی ڈونر کی دے رہا ہے آپ کو تو اس سے کہیے کہ بھائی ہم کسی غریب کا فوٹو نہیں لے سکتے, ہمارے پاس تو طریقہ نہیں, دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو پکڑ نہ ہو. اور اگر ڈونر کو بھروسہ نہ ہو تو کہیے کسی اور سے بٹوا لیجیے, بدنامی ہماری ہو. دینے والے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے گھروں پہ پہنچایا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کس نے پہنچایا, اور ایسے بھی ہیں کہ جو بانٹ رہے ہیں تو ایسا کہ پوری دنیا کو پتہ چلے. تو یہ ہمارے کہنے کا مطلب یہ کہ ہماری یہ جو خیر و صدقات و خیرات یا کسی کی مدد عبادت ہے, عبادت وہی مقبول ہے جو علی کی سیرت پر ہے. ہمارے مولا کی سیرت ہے, ہم اس پہ چل رہا ہے. دنیا سے کل من علیہا فان, تاج محل بنانے والا چلے گیا, چار مینار بنانے والا چلے گیا, تو رازق تو پروردگار, اور اللہ جس سے چاہے کام لے لے. ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک درہم بھی ہم کسی کو دے رہے ہیں تو ہمیں پوسٹ مین ہے کہ اللہ نے ہمارے دل میں ڈالا تبھی تو ہم دے رہے, اس کی توفیق سے دے رہے, اپنے سے نہیں دے رہے. اور جو مال بھی ہے تو وہ ہمارا نہیں, اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اور اللہ ہی کے راستے میں. تو ایک احساس کا نام. تو مولا نے فرمایا کہ یہ بھوک, یہ پیاس اسی لیے رکھی گئی احساس کے لیے, اور کربلا بھی احساس کا نام. امام حسین علیہ السلام کی پیاس کیا ہے؟ جب 1400 سال کے بعد آپ مرثیے رسولتے رو رہے تو یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہے؟ احساسات. دنیا ہم کو یہی کہتی ہے کہ 1400 سال ہو گئے, باقی ہم لوگ بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے, انبیاء شہید ہوئے, کہ آپ لوگ 1400 سال سے کیوں رو رہے ہیں؟ بھائی احساس کی بات. تمہارے پاس احساس ہی نہیں ہے, تم نبی کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے, تمہیں احساس نہ تھا. ہم آج بھی تابوت حسین اٹھا کے بتاتے ہیں کہ وفادار حسین. جو نبی کے جنازے بھی نہیں رہے ان کے ماننے والوں کی تو بات الگ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ چیزیں ریچولز نہیں, ہمارے یہاں یہ چیزیں کسٹمز نہیں, ہمارے یہاں چیزیں رسم و رواج نہیں. احساس کی بات. اگر احساس ہے تو سب کچھ ہے. کربلا مکمل احساس کا نام.
اس لیے مولا حسین نے حضرت علی اکبر کو اذان دینے کا حکم دیا اور احساس بھر کا جاگا اور بتایا کربلا احساس کو جگانے کا نام، کربلا ضمیر کو بیدار کرنے کا نام، بے ضمیروں کا کوئی کربلا سے تعلق نہیں ہے۔ اگر عاشور کو کربلا بھی جا کر کے آئے لیکن اگر کسی کا احساس نہیں ہے تو پھر اس کی زیارت نہیں، زیارت اور ہے، زیارت اور۔ تو اسی طریقے سے اب کربلا میں دیکھیے مولا حسین علیہ السلام نے احساس کے طور پر فرمایا انا قتیل العبر، احساس کے طور پر فرمایا انا قتیل الاقشار کہ مجھے پیاسا ذبح کیا ہے، احساس کے طور پر کہا انا قتیل الزمان۔ بس دو جملے یہ رکھتے مصائب کے طور پر اور انہی جملوں پر مجلس تمام، کیونکہ 6:45 بجے اور کچھ 6 کے قریب تک مجلس تمام کرنے تو ظاہر سی بات ہے کہ 6:45 ہو ہی رہے، تو مجلس کا اختتامی ہونا میں مصائب پر دو جملے مولا ہے، ایک انا قتیل الاقشار، ایک انا قتیل الزمان، جو میری اپنی تلاش اور ہے کتابوں میں اسے پیش کروں۔ آتش اس پیاس کو کہتے ہیں جس پیاس میں زبان میں کانٹے بچے بیٹھے ہیں تو میں نے بتایا تو زبان میں کانٹے پڑنا کیا ہوتا ہے، زبان میں جو 3 کلے ہوتی ہے، 3 لائن، وہ طریق کی وجہ سے سن لی، وہ طریق کی وجہ سے صرف لائنیں رہتی، لیکن اس کے اندر جب طریق کم ہونے لگتی ہے تو خشکی کی وجہ سے وہ لائنیں کانٹا بن جاتی ہیں۔ اس کی ابتدا کیا ہوتی ہے، شدت پیاس کی وجہ سے سینہ جلن ہوتی ہے، سینہ بھکنے لگتا ہے اور حلق بالکل سوکھنے لگتا ہے، تو یہ اس کا آغاز ہے۔ ہم آغاز ہی پر ہمارا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ ہم موت کے قریب پہنچ جاتے ہیں، یعنی تلخی شدت کی ہو جائے تو آدمی برداشت نہیں کر سکتا، کبھی کوئی ایسا گزرا ہی نہیں ہوگا جس کی زبان میں کانٹا پڑ جائے، مگر امام حسین نے بتایا منزل آتش پر میں کھڑا ہوں اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ بھی کہہ رہا ہوں اور دشمن پر حجت کی تمام کر رہا ہوں۔ آتش یہ ہے آتش جس میں زبان پر کانٹا ہے، اور قد نفشت کبدی، یہ بھی امام نے فرمایا آتش کی انتہا یہ ہے کہ اس سے جگر جلنے لگے، کیونکہ جگر کی رطوبت کا زبان سے گہرا تعلق ہے، تو امام حسین فرماتے ہیں میرے زبان کے سوکھنے سے میرا جگر جل رہا، یہ ہے آتش۔ اس کے بعد کا مرحلہ ہے زمان۔ زمان کسے کہتے ہیں؟ زمان اس مصیبت کو کہتے ہیں کہ جس کے ذکر سورہ انفال میں زمان ایک لفظ ہے جس کا ترجمہ ابھی تک کسی مترجم نے صحیح نہیں کیا، کیونکہ اردو زبان بڑی تنگ ہے، امام حسین کے مصائب کے لیے لفظ کا ترجمہ بھی مکمل نہیں، بس اتنی کیفیت ہے زمان کی۔ زمان اس شدت کی پیاس کو کہتے ہیں جس میں نگاہوں کے سامنے دھند، اندھیرا اور دھواں یہ ہے زمان۔ پیاس میں کانٹے پڑتے ہیں آتش میں، زمان میں نگاہوں کو کچھ نظر نہیں آتا، اب دونوں کیفیتیں ساتھ ہے، دونوں کیفیتیں ساتھ ہے۔ دربار یزید میں سر حسین دشت طلا میں، اور یزید یہ کہتا ہے کہ حسین تم جلد بوڑھے ہو گئے، تو ایک رپورٹر وہاں کھڑا ہوا بے چین نظر آتا ہے، یزید قیافے سے جان لیتا ہے کہ اس کی بے چینی بتا رہی ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے۔ یزید کہتا ہے تو کچھ کہنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں میں آپ ہی کی بات پہ کہنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ کہ تو نے کہا کہ حسین جلد بوڑھے ہو گئے، تو نے کہا حسین جلد بوڑھے ہو گئے، واللہ میں نے دیکھا جب تک علی اکبر نے آواز نہیں دی تب تک حسین کے چہرے کے بال بالکل سیاہ تھے، لیکن جب علی اکبر نے آواز دی حسین کو نظر نہیں آ رہا تھا، اور حسین کہنے تھے انا قتیل الزمان، آئے میں زمان علی اصغر کو جب دفن کیا تھا، علی اصغر کو جب دفن کیا تھا تو دامن کو چھاڑ کے، مگر علی اکبر کا وقت وہ تھا کہ جب نگاہوں کے سامنے دھند چاہے یہ بجاتی، فرماتے تھے اشقیاء سے پوچھتے تھے آئینہ آئینہ ولدی، میرا بیٹا علی اکبر کا، یہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، نگاہوں کے سامنے دھواں تھا، نظر کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ یہ ہے حسین کی پیاس کی شدت۔ دنیا ہم سے پوچھتی ہے کب تک روئیں گے، کیا
جاتے جاتے اپنے شیعوں کو یاد کیا، اے غریبوں کے والی آپ پر سلام۔ پالنے والے کی دعا سے محمد والے محمد کا ذکر کو قبول فرما، ہماری عبادتوں میں اخلاص نصیب فرما، پوری قوم کو عزائے حسین ولائے علی پر متحد فرما، پالنے والے کی دعا سے محمد والے محمد کا ولایت علی اور عزائے حسین کے خلاف جہاں جہاں سازشیں ہو رہی انہیں ناکام فرما دے۔ دنیا تشیع، دنیا ولایت اور عزائے حسین کے خلاف جتنے ناصبی خارجی دشمنان اہل بیت ادوات مقدسات عالیہ کے دشمن ہیں، سب کو پالنے والے ذلیل و خوار فرما، قبول ایمان میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید سے مرحوم سید علمدار حسین رضوی صاحب نے سید سجاد حسین رضوی صاحب کے کو شاد کرو۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج واحد عدو وعلى ذكر الفارس سورة المنتصر مرحوم بالفاتحة وسيعلم الذين ظلموا اليوم قليلا